ویلکم بیک. سیلف رسپیکٹ کی بات چل رہی تھی اور آبویسلی آئی ایم شیور کہ بہت سارے جو ایس ایم ایسز اور ای میلز آنے شروع ہو گئے ہیں آپ کی اس گفتگو کے بارے میں. لیٹس جسٹ کیری آن, وی ہیو ٹو کنکلوڈ دس شو. دیکھیے اقبال کا اب مزید جو ہم نے بات کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اقبال کہ کسی صورت میں بھی چاہے تم تیز دھوپ میں کھڑے ہو اور کوئی تم کو لا کے پانی بھی دے تو تم ریفیوز کر دو کہ میں اپنے ہاتھ سے لے کے پانی آؤں گا. یعنی اس لیول پر سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی اور عزت کی جب تم خود ریسپیکٹ کرو گے اپنے آپ کو, پھر تمہیں دنیا ریسپیکٹ کرنے شروع کی. اور دیکھیے اس کی مثال کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب تم بھیک مانگنے جاتے ہو, کشکول لے کے جاتے ہو, جب لوگوں سے تم کہتے ہو کہ مجھے دیں, تو چاہے تم کو ایک سمندر مل جائے لیکن وہ سمندر آگ کا سیلاب ہے تمہارے لیے. وہ سمندر تمہیں تباہ برباد کر دے گا. اپنی ہاتھ کی کمائی کے چند قطرے تمہیں مل جائیں تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. جب انسان اپنی عزت نفس کو, اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بیچ کے لاکھوں ڈالر کی نوکری بھی کما لے لیکن اس کو ذلیل ہونا پڑے, اپنی عزت بیچنی پڑے, اپنا ملک بیچنا پڑے, اپنے ملک کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرنا پڑے. کتنے اینالسٹ ہیں ہمارے ٹی وی پہ جو آتے ہیں, کتنے سیاستدان ہیں جو ہماری سیاست میں آتے ہیں, جو امریکیوں کی تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں, دشمنوں کی تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں, اور جو اصل مسئلہ کبھی بھی نہیں بتاتے, جو اصل مسئلہ کبھی صرف اس کے اوپر پردہ ضرور ڈالتے ہیں, ان کی کیے کرائے پہ پردہ ڈالتے ہیں. اب وہ سیلف ریسپیکٹ, پیسہ بہت ہے, عزت نہیں ہے. جبکہ ایک درویش, ایک فقیر جو زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے, اس ملک میں ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو لٹرلی بھینسیں پالتے ہیں, زمین پہ بیٹھتے ہیں, لیکن اس ملک کا کوئی بڑا ایسا صدر یا حکمران ایسا نہیں ہے جو ان کے پاس جا کے ان سے دعا نہ کرواتا ہو یا ان کے پاس جا کے ان کی درخواست کرتا ہو کہ میری کچھ خدمت قبول کر لیں آپ. وہ عزت کہاں سے آتی ہے اس کے پاس؟ وہ اس لیے آتی ہے کہ وہ اپنی بکری پالتا ہے, پہاڑوں میں رہتا ہے, جنگلوں میں رہتا ہے, لیکن کسی سے مانگتا کچھ نہیں ہے. ہی مینٹین دس سیلف ریسپیکٹ, اپنی عزت. یہاں پہ اقبال ایک بڑی غیر معمولی مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اپنی عزت اور غیرت کو بلبلے کی طرح اس طرح قائم رکھو کہ اگر تم سمندر میں بھی گر جاؤ, سمندر میں بھی تمہارا پیالہ گرے تو پیالے کو سیدھا مت رکھنا, الٹا رکھنا, کہیں پانی نہ بھر جائے اس کے اندر. سمندر سے بھی نہ مانگو, سمندر سے بھی نہیں لو. اگر تمہارا اپنے پیالے کو تم الٹا رکھ دو سمندر میں کہ کہیں وہ غلطی سے بھر نہ جائے, جب تک کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنی مرضی سے اس کو کما کے اس کے اندر اپنا رزق نہ کماؤ, وہ حلال رزق تم اپنے بازو سے کماؤ, اپنی ہمت اپنی طاقت سے کماؤ, اس کو تم استعمال کرو. یاد رکھیے گا یہ بات کہ انسان کے وجود میں جو اس نے عروج حاصل کرنا ہے, چاہے روحانیت ہو, اسپرچویلٹی ہو, قلب کو بلڈ کرنا ہو, انسان کو نور چاہیے اپنے وجود میں, عزت چاہیے, ڈگنیٹی چاہیے, غیرت چاہیے, سیلف ریسپیکٹ چاہیے. اس کی بنیاد اس سے شروع ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرے. اس کا رزق, اس کی جان, اس کی مال, اس کی عزت یہ یقین کر لے کہ یہ اللہ کی طرف سے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, قرآن کہتا ہے انسان ڈرتا ہی نہیں باتوں کی وجہ سے نا. انسان خوف کیوں کھاتا ہے علی؟ رزق اور عزت خدا کے ہاتھ میں. انسان اس وجہ سے خوف کھاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار میرا رزق مار لیں گے, میرے پیسے مار لیں گے, لہذا وہ انسان اپنی عزت بیچ دیتا ہے. پھر وہ انسان کہتے ہیں کہ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے, تمہیں بے عزت کریں گے, میری عزت ذلت. انسان کو اس کی فکر ہوتی ہے, اس لیے انسان اپنی عزت کے خوف سے, اپنے آپ کو بے عزت ہونے کے خوف سے اپنے آپ کو کمپرومائز کر جاتا ہے. تیسرا وہ اس کو تھریٹ کرتے ہیں, میں تمہیں جان سے مار دیں گے. یہ تین خوف اللہ کہتا ہے کہ رزق بھی میرے پاس ہے, تیری عزت بھی میرے پاس ہے, تیرا مال, تیری جان مال بھی میرے پاس ہے. یہ تین خوف انسان اپنے وجود سے نکال دے اور اللہ پہ توکل کر لے تو اس کی غیرت اور سیلف ریسپیکٹ اور خودی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اس پر ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. جو آپ نے بات کی ہے میرے خیال سے اس چیز کی میں بالکل تائید بھی کرتا ہوں. دوسرا کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جس طرح آپ سے بھی ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاس, اس بندے کے پاس, یا اکثر مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ سب کچھ کر کیسے رہے ہیں, کیونکہ یہ اگینسٹ دا ٹائڈ سوئمنگ. ہمیں تو شاید غالباً شوق ہے کہ کوئی بھی وی آلویز وانٹ ٹو سوئم اگینسٹ دا ٹائڈ. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ کسی نہ کسی کے ایجنٹ ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں, یا نہیں تو آپ کو مار دیا ہوتا, یا آپ کے 4-4 10-10 گارڈ لے کیوں نہیں گھومتے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ریولوشن ہے اور اس میں ہم ویسے بھی حکیم صاحب ایک ایکچوئل مجاہد ہیں اور ہم بھی مجاہد بننا چاہتے ہیں. اور یہ ریولوشن انشاءاللہ a soft اور hard one, it depends on people who are listening to us and کیا انفارمیشن وہ اس کو اندر لے رہے ہیں, بجائے کہ علی عظمت نے شرٹ کیا پہنی ہے یا آپ کی ٹوپی سرخ کیوں ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے بھی کہا کہ یہ شو, یہ ریولوشن will be televised and it is being televised and it is getting sponsors also, and we're moving up to a prime time which is 8 o'clock on Fridays and Mondays. تو یہ شو جو ہے نیکسٹ ویک سے, تو خیر منڈے کو ہم دوبارہ پیش ہوں گے آپ کے خدمت میں, لیکن
اگلی دفعہ سے یہ فرائیڈے کو 8 بجے ہوا کرے گا, نہ کہ جمعرات کو 10 بجے. Friday 8 o'clock and Mondays 8 o'clock. Thank you very much for joining us again on this revolution, this road to self-discovery through Iqbal. آپ کا بہت بہت شکریہ حکیم صاحب, and we'll see you next week.